یہ ایک تصویر ہزار بلکہ کروڑوں الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہیز کی۔ جب ایک بیٹی اپنے گھر سے کسی اور کی بیوی بن کر جب اس کے گھر کو جنت کا باغ بنانے جاتی ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو اس سے اچھا تھا کہ آپ زکوٰۃ مانگ لیتے، آپ صدقہ خیرات مانگ لیتے۔ لیکن بڑی شان و شوکت کی شادیاں کرائی جاتی ہے اور ان شادیوں میں لڑکا جہیز مانگتا ہے، لڑکے کے ماں باپ جہیز مانگتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے میں ظاہر کر رہا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کئی ایسے اہل علم لوگ جن کی کارگزاری جب ہمارے سامنے آئی تو ہمیں پتہ چلا یہ قرآن حدیث جاننے والے لوگ، یہ اہل علم، یہ اپنے گاؤں کے رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک شخص سے میں نے پوچھا نکاح ہو گیا؟ تو اس نے کہا الحمدللہ نکاح ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے وہاں پہ ایک رسم چلتی ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے کو بلٹ دی جاتی ہے یا کوئی مہنگی گاڑی دی جاتی ہے یا کار دی جاتی ہے، آپ کو بھی ملنے والی ہے؟ میں نے تو ایسے ہی پوچھا۔ تو اس نے جواب دیا، وہ اہل علم، وہ مجھے جواب دیتا ہے ہاں میری گاڑی بھی تیار ہے، مجھے وہ ملنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے گاؤں کی رسم تھی اور باپ کے اوپر بوجھ چونکہ بڑھے گا اس سے، تو آپ اسے منع کر سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ضرورت نہیں ہے دینے کی، آپ نہ دیجیے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا لے رہی ہے تو یہی تو فرق ہے نا ہم میں اور جاہلوں میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دین کا علم، ایک ہوتی ہے سمجھ۔ آج سمجھ نہیں ہے، علم تو ہے، نہیں لینا چاہیے اس بات کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن لے لیتے۔ ہاں آپ بغیر مانگے کچھ آتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی اپنے ساتھ اپنے باپ کی آدھی سے زیادہ پراپرٹی لے کر آ رہی ہے، یا پھر وہ نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ جو باپ غریب ہو وہ پھر لون لے گا، یا سود خوری پر جو پیسہ دیتے ہیں لوگ ان سے زیادہ کوئی سرزمین پر گنہگار نہیں ہے، الا یہ کہ جنہوں نے کفر اور شرک کیا۔ ان کے پاس جا کر یہ مجبور باپ اپنے ہاتھ پھیلا کر ایک رقم لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، خدا را تم مجھ پہ کرم کرو۔ سنت طریقہ نہ اس غریب کو پتا نہ اس امیر کو پتا۔ نہیں ہے پیسہ تو آرام سے کیجئے شادی، ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کروائیے جو دیندار ہو۔ ہے اگر پیسہ تو خرچ کیجیے، لیکن اس خرچ کرنے میں بھی آپ کو بدعات، رسومات، شرک، کفر، غلاظت نظر نہیں آنی چاہیے۔ مسجد میں نکاح ہو، پھر اگر آپ کھانا کر رہے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ شادی کا کھانا تو ویسے بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں ولیمہ ثابت ہے، ولیمہ آپ کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، لیکن اس میں بھی شو بازی نہیں، دکھاوا نہیں، 10 قسم کے کھانے نہیں، بہترین اعلیٰ قسم کی لائٹنگ نہیں، اور لاکھوں روپے اس میں انویسٹ کر کے بعد میں ڈائری پین لے کر بیٹھ جانا کہ ابھی اس کا فلانے کا اتنا قرض باقی ہے، فلانے کا اتنا قرض باقی ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے، یہ بے وقوفی ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے تاکہ ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے جن کے نکاح اب تک نہیں ہوئے اور وہ نکاح میں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہ کر سکے۔ اگر آپ کو بیوی کے گھر کا مال اتنا ہی زیادہ پسند ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ زکوٰۃ لیجئے، ڈیمانڈ نہ کیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بری لعنت سے بچائے، ڈیمانڈ کرنے سے بچائے۔ اگر ان کی طرف سے بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے محبت میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو خدا را اب اس پہ بحث نہ کرے۔ اگر وہ چیز آپ محبت سے ریٹرن کر سکتے ہو تو ریٹرن کرے، ادروائز نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔